السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام اسپیشل میں آپ کا میزبان سہیل زرار خلش حاضر ہوں۔ دوستو، آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ پروگرامز ہم لندن اسٹوڈیو میں مختلف اوقات میں مختلف حوالوں سے مختلف شخصیات کے ساتھ کرتے رہتے ہیں۔ گفتگو بھی ہوتی ہے، مختلف مقالے ہوتے ہیں، مختلف ڈسکشنز ہوتے ہیں، مختلف مکالمے ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ آج ہماری کوششیں دعائیں رنگ لائی ہیں اور ایک ایسی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے جن کے حوالے سے میں کافی عرصے سے سوچ رہا تھا کہ ان سے گفتگو کی جائے، ان سے بات کی جائے، ان سے سمجھا جائے، ان سے سیکھا جائے اور مزید در جو ہے واہ ہوں کہ دعوت و تبلیغ کا یہ جو کام جو ہماری ذمہ داری لگائی گئی ہے یہ کیسے ہو۔ میں آپ سے مختصر ان کا تعارف کراتا چلوں۔ آپ نے عموماً مختلف ویڈیوز میں مختلف یوٹیوب کے اوپر ان کی تقاریر بھی سنی ہوں گی، ان کی سپیچز بھی سنی ہوں گی، ان کے دیے گئے میسیجز بھی سنے ہوں گے، اور خاص کر وہ ناول آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ جہاں کہا گیا کہ زندگی کب شروع ہوگی، اور اس حوالے سے جو ڈسکشن تھا بہت خوبصورت انداز میں ان کا وہ ناول ہے جو میں نے خود سنا بھی۔ اس کے بعد جو کتاب تھی انسان قرآن کا مطلوب انسان، وہ بھی ہم نے سنا، پھر مختلف کتابیں بھی دیکھی۔ میرے درمیان موجود ہیں ابو یحییٰ صاحب۔ السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ؟ سیکھیں خیریت سے ہیں؟ ریحان یوسفی آپ کا نام ہے لیکن ابو یحییٰ بھی آپ سے کہا جاتا ہے آپ کو۔ سر، آپ کے جو مختلف ہم نے موضوعات پر، خاص کر اسلام ریلیٹڈ موضوعات پر، زندگی سے متصل بہت سے موضوعات پر آپ نے گفتگو کی ہے، لیکن اسلام کے اوپر آپ ایک اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں پچھلی صدی میں بہت سے بڑے بڑے اکابر آئے، مولانا مودودی اور بہت سے ڈفرینٹ لوگ آئے، حسن البنا آئے اور دوسرے لوگ آئے۔ اس کے بعد ایک اور نسل آئی اور وہ اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں، جاوید مقامدی صاحب آئے ہی آئے۔ تو کیا ضرورت ایسی کیا پیش آ رہی ہے کہ نئی فکر اور نئی سوچ آنی چاہیے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اسی فکر اور سوچ کا دھارا ہیں، وہیں چل رہے ہیں، اسی سمت جا رہے ہیں، لیکن انداز بدل گیا، ایسا لگتا ہے؟ دیکھیے، میں تو اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اپنی کوئی فکر پیش کروں، اپنا کوئی نقطہ نظر پیش کروں، اپنا کوئی زاویہ پیش کروں، اس لیے کہ جو شخص دین کے نام پر کھڑے ہو کے یہ کام کرے گا اسے خدا کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ دین کے ایک سچے طالب علم کا بس اتنا ہی کام ہے کہ جو بات قرآن مجید کہہ رہا ہے، جو رسولوں کی دعوت ہے، اسے بے کم و کاست بیان کرے، قرآن مجید کے حوالے سے بیان کرے، اپنے نقطہ نظر کو جو قرآن مجید سے اس نے اخذ کیا ہو اور اس کے دلائل کو بھی جو قرآن مجید سے ہی لیے گئے ہیں ان کو لوگوں کے سامنے رکھ دے۔ یہی خدمت یہ معمولی سا طالب علم سر انجام دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس میں میرا کوئی نقطہ نظر نہیں ہے، میری کوئی فکر نہیں ہے۔ میں تلخیص کر کے بتا بھی دیتا ہوں کہ میں کیا بات پبلک میں کھڑے ہو کے پچھلے 10 برسوں سے بالکل یکسوئی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ قرآن مجید 2 ٹوک ہے کہ ایمان اور اخلاق، یہ وہ دعوت ہے جو ہر دور میں نبی لے کے آتے رہے ہیں، اسی کے اوپر جنت کی کامیابی منحصر ہے اور اسی کے اوپر اس دنیا کی فلاح بھی منحصر ہے۔ اور یہی وہ مسئلہ ہے جو اس وقت مسلمانوں کے اندر ہے کہ دیکھیے، ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید کی دعوت کہیں غائب ہو گئی ہے، جب تک قرآن ہے وہ دعوت رہے گی۔ مسئلہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس میں اضافے ہو جاتے ہیں، یعنی نبیوں کی جو تاریخ ہے اس میں ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ ہر دور میں جب نبی آئے ہیں تو ان کے بعد ان کی دعوت کے ساتھ 2 سانحات ہوئے ہیں، یا تو ان میں تحریفات ہوئی ہیں یا ان میں اضافے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کے ساتھ تحریفات کا راستہ تو بند کر دیا گیا ہے، اسی لیے ختم نبوت ہوئی ہے، اس لیے کہ اب نبی آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہی جو پیغام ہے، جو حضور کا پیغام ہے وہ کافی ہے۔ لیکن اضافوں کا راستہ نہ بند ہو سکتا تھا اور نہ بند ہوا ہے۔ مطلب قرآن میں تعریف نہیں ہو سکتی تو پھر اضافہ کیسے ہوگا؟ اضافے اس طریقے سے ہوں گے کہ جو چیز قرآن میں موجود ہے وہ تو اپنی جگہ رہ جائے گی، لیکن کچھ چیزوں کو دین کے نام پہ پیرلل طور پہ پیش کر دیا جائے گا۔ جس وقت انہیں پیش کیا جائے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جو اصل دین ہے، وہ اصل مطالبات ہیں، وہ غیر اہم رہ جائیں گے۔ ان کا انکار تو کوئی بھی نہیں کرے گا، کیا بھی نہیں جا سکتا، لیکن ان کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں جو دین بن کے سامنے آ جائیں گی۔ تو اس طالب علم نے اپنے ذمہ جو خدمت لی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ اصل دین کو پوری قوت کے ساتھ پیش کریں، اس کی اہمیت کو پیش کریں، یہ بتائیں ہم کہ نجات اگر موقوف ہے تو اسی پہ موقوف ہے، اور اسی طریقے سے اگر دنیا کی فلاح بھی موقوف ہے تو اسی کے اوپر موقوف ہے۔ ٹھیک، اچھا یوسف صاحب، جو اصل سوال ہے، جو ہمارے ایک بڑا بنیادی سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہر شخص جو بھی بات کر رہا ہے
وہ کوئی اتھارٹی اس کے پاس ہو، کوئی سند ہو، کوئی ڈگری ہو، کوئی عالم ہو، کسی مدرسے کا فارغ التحصیل ہو، عربی جانتا ہو، یہ سب. تو آپ تو یعنی کہ جو آپ نے آئی ٹی میں پڑھائی کی، پھر آپ نے اسلامک اسٹڈیز میں بھی پڑھائی کی، لیکن آپ کسی مدرسے کے عالم فاضل تو شاید نہیں ہیں. دیکھیے بہت سادہ بات ہے، کوئی بھی شخص جب وہ بات کر رہا ہو تو اس کے استدلال کو دیکھ لینا چاہیے. وہ استدلال ظاہر ہے کہ قرآن سے پیش کرے گا، حدیث سے پیش کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پیش کرے گا. اس کا استدلال اس کے علم کو بیان کر دے گا. اگر اس استدلال میں اس علم میں وزن ہے تو بات قبول ہو جائے گی، اور اگر وزن نہیں ہے تو بات رد ہو جائے گی. یہ میرے نزدیک چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ ہے. میں اس کو قطعاً کوئی معیار نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص کسی خالص جگہ سے فارغ التحصیل ہو، لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ میں ان علوم سے اللہ کا شکر اچھی طرح واقف ہوں. گرچہ میں نے کسی مدرسے سے اصلاً سند نہیں لی ہے جس طرح سند لی جاتی ہے، لیکن جو دوسرا ایک طریقہ علم ہے یعنی کہ جدید علوم ہے، اس میں جو آخری ڈگری ہوتی ہے پی ایچ ڈی کی، وہ آپ نے کی ہوئی، وہ میں نے کر رکھی ہے. تو اگر سند کی بات ہے، دوسری بات یہ کہ یہ جو خاص نظام ہے اس بر صغیر کے اندر ہی ہے. یعنی اس سے باہر جب تعلیم حاصل کرتے ہیں تو وہاں پر اپنے نظام ہیں، لوگ ان نظاموں سے فارغ ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں جو چیز ہے وہ اتنی کافی ہے کہ ایک شخص کسی خاص علمی نظام سے جو دینی علوم کا اس سے فارغ ہوا ہو، یہ اصرار کرنا کہ خالص ہمارا ہی نظام ہو، تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی وہ نظام سند نہیں ہے اپنی ذات میں. یعنی یہ مطالبہ کرنے میں تو حق بجانب ہے کہ ایک شخص اگر دین کے نام پہ بات کر رہا ہے تو وہ اس نے چیزوں کو پڑھ رکھا ہو علم کے طریقے پہ، یعنی وہ فارغ ہو. فارغ سے مراد یہ کہ علم کی دنیا میں جو سفر کیا جاتا ہے اس نے سفر کیا ہو، طالب علمانہ سفر کیا ہو، اس کے بعد وہ پبلک میں کھڑا ہو. اس لیے کہ جو دین نے اصل میں شرط لگائی ہے قرآن مجید نے، وہ تفقہ فی الدین کی لگائی ہے. تو یہ وہ شرط ہے جس کے لیے اصلاً تو کسی درسگاہ میں بھی جانا ضروری نہیں ہے. دیکھیے یہ جو درسگاہ کا نظام ہے یہ تو بہت جدید نظام ہے نا، ورنہ ابتدا میں تو اصل میں اساتذہ سے فارغ ہوتے تھے. پھر یہ ہوا کہ اساتذہ ظاہر بات ہے کوئی آسان نہیں ان سے استفادہ کرنا، تو تعلیمی ادارے بنائے جانے لگے. ان تعلیمی اداروں میں بھی الگ الگ سسٹم بن گئے. تو اب یہی طریقہ ہے، تو اس میں لوگ فارغ ہو جاتے ہیں، وہ پبلک میں کھڑے ہو جاتے ہیں. بلکہ آپ کا مجھے یاد ہے ایک پروگرام میں نے دیکھا تھا جس میں آپ مولانا صاحب کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور غامدی صاحب بھی تھے، اور اس پر ڈسکشن ہی تعلیمی نظام اور مدرسے تعلیمی نظام پہ بات ہو رہی تھی، جس میں آپ لوگوں نے مختلف ڈسکشن کیا تھا. اچھا، تو پھر اب ہمارے کیا اس کی وجہ یہ نہیں ہوگی کہ ایک آپ بھی ماشاءاللہ لوگوں کو تعلیم دے رہے، تربیت دے رہے، مدرسے بھی تعلیم تربیت دے رہے ہیں، اسکول کالج بھی تربیت دے رہے ہیں، تو کئی ایک الگ قسم کی کوئی مختلف جماعتیں تو نہیں پیدا ہو جائیں گی، ایک الگ جا رہی ہے، ایک الگ جا رہی ہے، ایک الگ جا رہی ہے؟ تو ہمیں جوڑیں گے کیسے ہم ان سب کو؟ کسی جگہ تو ہم جوڑیں نا سب کو. الگ الگ بات کریں گے تو یقیناً اختلاف ہوگا. میرے نزدیک تو بہت سادہ بات ہے جو قرآن مجید نے بات کہی ہے، وہ ایمان کی بات ہے، اخلاق کی بات ہے، اور اس میں کوئی دو اوپینین نہیں ہے. یعنی دیکھیں اسے سب مانتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ پبلک میں کھڑے ہو گئے آپ، اگر اس میں کچھ اضافے کر کے اس پہ گفتگو کریں گے تو اضافے آپ کے جدا ہوں گے، میرے جدا ہوں گے، تیسرے شخص سے کچھ اور ہوں گے، وہاں سب الگ الگ ہو جائیں گے. تو الگ الگ جب بھی ہوتے ہیں لوگ، جب بھی فرقہ بنتا ہے، جب بھی ایک مکتب فکر بنتا ہے، تو یہ بات یاد رکھیے گا وہ عالم، وہ نقطہ نظر اصل میں اضافوں پہ کھڑا ہوا ہے، وہ اضافوں کو زیر بحث لے آیا ہے. یعنی ایمان کی اگر میں بات کروں گا، میں خدا کی بندگی کی طرف بلاؤں گا، اس سے زندہ تعلق کی طرف بلاؤں گا، تو یہ سب ایک زبان ہوں گے، سب اس میں متفق ہوں گے. میں اگر خدا کی عبادت کی طرف بلاؤں گا تو اس میں بھی سب ایک زبان ہوں گے. میں اخلاقیات کی طرف بلاؤں گا تو اس میں بھی سب ایک زبان ہوں گے. تو یہاں کوئی اختلاف ہو نہیں سکتا. تو اختلاف میری جو بات ہے اس میں تو کہیں نہیں ہو رہا. یعنی میں ایمان کی بات کر رہا ہوں، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہوگا. میں اخلاقیات کی طرف بلا رہا ہوں جسے قرآن اعمال صالحہ کہہ رہا ہے، تو اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا. تو جہاں سے اختلاف ہو رہا ہے اصلاً یہ سوال تو ان سے بنتا ہے، میں تو کسی جگہ پہ نہیں کھڑا ہوا ہے. اچھا، آپ کی جو ہم نے مختلف چیزیں دیکھی، آپ نے تمثیل کو چنا اپنے اس حوالے سے، تمثیل کو بھی چنا آپ نے، خاص کر جو آپ نے جب زندگی شروع ہوئی سے آپ نے لکھا، وہ واقعی ایک ایسا مضمون ہے، ایک ایسی گفتگو تھی، ایسی تمثیل تھی کہ جس کو جو سنتا ہے اس کا دل اس طرف جاتا ہے، اور واقعی وہ قرآن سے ہی جڑا ہوا تھا. تو آپ نے سمجھا کہ لوگوں کو زیادہ اٹریکٹ کرے گا، عام کتابیں لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کرتی، آپ سمجھتے ہیں کہ یہی انداز بہت اچھا بہتر ہے، تو کیا اس کو ہی جاری رکھنا چاہیے؟ ویسے تو آپ گفتگو بھی کرتے ہیں، تقریریں بھی کرتے ہیں، خطبات بھی آپ کے ہیں، آپ اسپیچز بھی دیتے ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو بھی فالو کرنا چاہیے، اس کو بھی رکھنا چاہیے ساتھ ساتھ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو خیر میرا تو معاملہ ایک اتفاقی امر تھا کہ وہ ہو گیا، لیکن اس میں کوئی چیز غلط نہیں ہے. یعنی اگر کوئی شخص یہ اسلوب بھی اختیار کرتا ہے، مثال کے طور پہ ادب ہے نا، یہ ادب کی ایک شکل ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں لوگوں نے
مثنوی لکھی مولانا روم نے، تو آپ جانتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے مسلمانوں کی تہذیبی روایت میں، اقبال کا کیا مقام ہے. اقبال نے بہت سی باتیں یقیناً دوسرے پہلو سے بھی کہی ہیں، سیاسی پہلو سے بھی کہی ہیں، پیور ادب بھی ہے اس کے اندر، لیکن مذہبی پیرائی میں بھی انہوں نے لوگوں کی تربیت کا بھی بہت سا کچھ انہوں نے سامان اختیار کیا ہے، اور وہ ادب کے اسلوب میں کیا ہے. تو کوئی چیز اس کے اندر مانے نہیں ہے. کیوں اختیار کیا یا اس کو کیوں جاری رکھا وہ میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیے یہ جو میرے آپ جیسے مذہبی لوگ ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی اپنے جیسے لوگوں میں ہی ہوتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت سارے ہیں، ہم معاشرے کی اقلیت ہیں. صحیح بات، بہت صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح. میجورٹی جو ہوتی ہے وہ مذہب سے دور ہی ہوتی ہے عام طور پر، یعنی کوئی مذہب کے کوئی خاص مذہبی لوگ نہیں ہوتے، بس وہ تہذیبی طور پر مسلمان ہیں. تو مجھے ان تک ایکسیس کرنا تھا، اور میں جو کہ شروع سے میڈیا میں رہا ہوں تو مجھے اندازہ ہے کہ وہ ایکسیس کرنے کا ایک طریقہ تو میڈیا ہے، لیکن ظاہر بات ہے میڈیا کی اپنی کچھ لمیٹیشنز ہیں، اور اس میں پھر بہت سارے کمرشل اسپیکٹ بھی ہیں. مجھے اپنی بات اگر بے کم و کاس کرنی ہے تو پھر مجھے ضروری تھا کہ میں یہ راستہ اختیار کروں کہ بات عام فہم بھی ہو، عام لوگ انٹرسٹ لے کے پڑھیں بھی، سمجھیں بھی، سنیں بھی، اور دائرہ پھر اس کا بہت وسیع ہو جائے. تو آپ جانتے ہیں کہ میری جو ہے کتاب جب چھپی ہے تو اس کی کئی زبانوں میں تراجم ہوئے. ابھی حال ہی میں وہ مصر سے عربی میں شائع ہوئی ہے، اس سے پہلے انگریزی میں وہ شائع ہوئی ہے، دیگر زبانوں میں بھی برصغیر کی زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن ہوا. تو پھر وہ بات پھیلتی چلی جاتی ہے، اور یہ طریقہ جب میں نے اختیار کیا تو میں نے محسوس کیا کہ اس کی پھر تاثیر بہت زیادہ، کیونکہ یہ کام میں پہلے بھی یہی کام کر رہا تھا، لیکن اسے لوگ مذہبی گفتگو سمجھ کے نظر انداز کر دیتے تھے. صحیح بات. عام لوگوں کے لیے یہ کہانی بن گئی. یہ ایسے ہی ہے جیسے ابن صفی کے لوگوں نے عمران سیریز پڑھ لی یا کسی اور ادیب کی ادبی کتاب پڑھ لی، تو لوگوں کے لیے وہ ایک دلچسپی کا موضوع ہے، وہ کوئی مذہبی چیز نہیں رہی. اٹریکٹ کرتی ہے نا لوگوں کو، عام آدمی کو اٹریکٹ کرتی ہے. اور آپ دیکھیے قرآن مجید نے بھی بہت سے معاملات میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہی اسلوب اختیار کیا. وہ جو قصص سنائے گئے ہیں سابقہ رسولوں کے، تو آپ دیکھیے کہ ان واقعات کے اندر بھی ایک عبرت ہے، نصیحت ہے. تو قرآن مجید نے اپنا پیغام واقعاتی اسلوب میں بھی دیا ہے. وہی میسج جو اللہ تعالیٰ براہ راست دے رہے تھے، دو ٹوک دے رہے تھے، اسی کو انہوں نے داستانوں کے پس منظر میں بھی بیان کر دیا. تو یہ خود قرآن مجید کا انداز ہے. اچھا تھوڑا سا اور پیچھے کی طرف چلتے ہیں. جیسے میں نے پہلا سوال جب کیا تھا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلی صدی جو تھی اکابرین آئے اور انہوں نے ظاہر تصویر پیش کی اسلام جو کہیں چھپا ہوا تھا، شاید اس کو نکال کے لائے، لیکن اس میں ایک عنصر بڑا نمایاں تھا، اور وہ تھا تحریکوں کا عنصر. یعنی کہ وہاں یہ تھا کہ بھئی اسلامی انقلاب آنا چاہیے، بڑھنا ہے، حکومت میں آنا ہے، سیاست میں آنا ہے، جد و جہد کرنی ہے، اور اس طرح شاید اسلامی انقلاب کی طرف بڑھنا ہے. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نیا طرز آیا ہے. شاید اب آپ نے صحیح کہا کہ قرآنی طرز یہی ہے، لیکن اب یہ سادہ دعوت و تبلیغ کی طرف ہم جا رہے ہیں. یعنی کہ شاید وہ جو ایک تبلیغی جماعت کا انداز تھا کہ وہ اپنے حساب سے صرف تبلیغ کرو، جس کی وجہ سے ان کو شاید کہا جاتا ہے بھئی تو صرف تبلیغ کرتے ہیں، تو تحریک والا کام نہیں. تو کیا یہ اصل اسلام تو یقینی طور پہ وہی ہے جو قرآن نے بیان کیا، اور آپ یقیناً اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں. لیکن اب ہم آپ کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو سیدھا ٹھنڈا آسان، کوئی اس میں کوئی جھگڑے نہیں ہے، سیدھا چل رہا ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ کوئی الگ چیز ہے یا مطلب دین تو وہی ہے جو ہے؟ لیکن میں نے یہ سوال اس لیے ریز کر رہا ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ یار یہ بہت صحیح ہے، اس کو فالو کرتے رہو، اس حساب سے چلتے رہو، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم انقلاب کے لیے آواز اٹھائیں. میں تو عرض کروں گا کہ جس کو یہ سیدھا ٹھنڈا میٹھا لگتا ہے وہ کر کے دیکھ لیں. یعنی آپ ان احکام کو جیسے اپنی زندگی میں اختیار کریں گے تو پتہ ہی چلے گا کہ آپ معاشرے میں بے جگہ ہو چکے ہیں. یعنی معاشرے میں آپ ایمان اور اخلاق کو اپنی اصل حیثیت میں اس کو سٹینڈ لے کے کھڑے ہو جائیں. اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا آپ کے رشتہ داروں سے آپ کے معاملات ٹھیک ہونا بہت مشکل رہے گا. یعنی جو صورتحال ہے گھروں کے اندر، یعنی آپ کو حق کا ساتھ دینا پڑے گا ہر حال میں. یعنی آپ کو قول عدل کی بات کرنی پڑے گی، چاہے وہ آپ کی اپنی ذات کے خلاف ہو، رشتہ داروں کے خلاف ہو، والدین کے خلاف ہو، آپ کے خواہش کے خلاف ہو، آپ کے مفاد کے خلاف ہو. یہ کر کے دیکھ لیجیے. کسی آفس میں آپ کے لیے رہنا عذاب ہو جائے گا، کسی خاندان میں لیے آپ کے لیے رہنا مسئلہ بن جائے گا. یہ ایک سادہ مثال ہے. میں اور کئی چیزیں بھی بیان کر سکتا ہوں. یعنی دین ہماری یہ سمجھا جاتا ہے نا، کبھی نماز پڑھنا تو کوئی مسئلہ نہیں، پڑھ لی نہیں. بات صرف اتنی نہیں ہے، دین نہیں ہے. قول جو میں نے بات کی قول سدید، کہیے قول سدید ذرا لوگوں کے سامنے، اس کے بعد دیکھیے ہوتا کہ آپ کے ساتھ اس معاشرے کے اندر جینا آپ کو مشکل ہو جائے گا. یہ ایک مثال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اس لیے تو پہلے یہ بات کہ یہ کوئی آسان کام ہے، آسان نہیں ہے. اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ جو دین کے احکام ہوتے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی چیز لازماً ایسی ہوتی ہے جو میرے ذوق، عادت، مرضی، مزاج کے بالکل خلاف ہوتی ہے، اور ذاتی طور پہ بھی وہ اتنا بڑا مسئلہ بن جاتی ہے
مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جو لوگ بہت بہادر ہوتے ہیں، بہت غیر معمولی طور پر بہادر ہوتے ہیں، ان کی بہادری کا ظہور یہاں پہ بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ کسی پہ بھی اطمینان کے ساتھ الزام لگا دیتے ہیں، اور اس کی اتنی سنگین قسم کی پرسش ہے. ہمارا پورا مذہبی فکر آپ دیکھ لیجیے اسی کے اوپر کھڑا ہوا ہے. بے دریغ لوگوں کو کہتے ہیں ایجنٹ ہے، غدار ہے، اور جناب بکا ہوا ہے. مثال کے طور پر اپنے اوپر کنٹرول کرنا کہ زبان سے کوئی چیز اس طرح کی نہ نکلے، صحیح بات نکلے، الزام، بہتان، دشنام کچھ نہ نکلے. یہ کوئی معمولی مجاہدہ نہیں ہے، بڑا غیر معمولی مجاہدہ ہے. تو ایک تو یہ کہ یہ اتنا آسان نہیں، اتنا آسان سمجھا جاتا ہے. دوسرا جو آپ نے پچھلے صدی کے فکر کی بات کی، دیکھیے اس کو بھی سمجھ لیں. وہ ایک خاص پس منظر تھا. مسلمانوں نے 1500 برس تک دنیا پر راج کیا تھا. وہ اقتدار جو سمجھے ابھی امریکہ کو 30 سال ہوئے بھی نہیں ملا، روس جو ہے 50 سال رہا، برطانیہ نے بمشکل 100 برس وہ اقتدار دیکھا ہے، ہم نے 1200 برس دیکھا تھا. 1200 برس تک دنیا کے ہو گئے سول سپر پاور تھے. اس کے بعد ایک روز مسلمانوں کی آنکھ کھلتی ہے 19ویں صدی میں، 20ویں صدی میں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ تو غلام بن چکے ہیں. یعنی مسلمان دنیا کی جو سمجھے نصف سے زیادہ کے اوپر حکمران تھے اور باقی جگہ ان کا دبدبہ تھا. پہلی جنگ عظیم کے بعد انہیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں صرف 3% حصہ رہ گیا ہے جو ان کے کنٹرول میں ہے. تو یہ ایک ایسا غیر معمولی شوق تھا، سانحہ تھا، جس نے ہماری ذہانتوں کو ہلا کے رکھ دیا تھا. ہمارے سوچنے والے اذہان جو ہے ہل کے رہ گئے تھے. اور یہ پھر نیچرل رد عمل ہوا کہ اس اقتدار کو ہم کیسے بحال کریں. کیونکہ صرف اقتدار ہی نہیں گیا تھا، وہ تو تاتاریوں کے ہاتھ بھی گیا تھا. یہاں پر دوسری تہذیب نے آ کے ہمیں مغلوب کر لیا تھا. یعنی پولیٹیکلی بھی ہم گئے اور تہذیبی طور پہ بھی ہم متاثر ہو رہے تھے. تو ایک زبردست قسم کا رد عمل پیدا ہوا. اس میں کچھ لوگوں نے پیور سیاست کی لائن لی، کچھ لوگوں نے اکیڈمک لائن لی، کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم لوگوں کو اگر اٹھائیں اور مذہب سے ہمیں کوئی ایسی چیز مل جائے تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں لوگ زیادہ فعال ہوں گے. پھر اسی زمانے میں ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ روس میں ایک عظیم انقلاب آیا سوویت یونین میں، اور اس نے یہ بتایا کہ دنیا میں ایک فکر جو ہوتی ہے جب وہ انقلابی فکر بن جائے تو آدھی دنیا کو متاثر کر سکتی ہے. تو لوگوں کو اس میں ایک اور فردر اپیل محسوس ہوئی. تیسرا یہ کہ وہ فکر ہم پہ بھی حملہ آور تھی، ہندوستان کے دروازے پہ وہ دستک دے رہی تھی 20ویں صدی میں. یہ وہ پس منظر تھا جس میں ہمارے مولانا ابوالکلام آزاد سے یہ غلغلہ بلند ہوا کہ قرآن مجید کی بنیاد کے اوپر اس پورے سیاسی بیانیے کو جو ہے وہ اسٹیبلش کیا جائے. اور پھر اس کو ایک بہت بڑا جینیس مل گیا. میری مراد انتہائی غیر معمولی شخصیت مولانا ابوالعلا صاحب مودودی سے ہے، اور وہ بڑے غیر معمولی آدمی تھے. یعنی میں نے تو میرے پی ایچ ڈی کے تھیسس میں جو کہ ان پہ بڑا تفصیلی کام ہے، اس کے علاوہ بھی میں اصل میں اسی فکر کا میرا براٹ اپ وہی ہے. ابھی تو میں جہاں کھڑا ہوں یہ تو میرا ارتقا کر کے یہاں آ گیا ہوں، اصل میں تو میں وہاں کا آدمی ہوں. تو میں سمجھتا ہوں اچھی طرح، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک تھے اپنے دور میں. یعنی جو انہوں نے بات اختیار کی شاید میں بھی ہوتا تو بالکل وہی لائن لیتا. کوئی آسان نہیں تھا اس چیز سے بچنا. اور انہوں نے پھر بڑی ذہانت کے ساتھ اور بہت ہی تفصیل کے ساتھ اس پورے سسٹم کو ڈیولپ کیا. اس تہذیبی غلبے کا بھی جواب دیا انہوں نے. پھر اس کے ساتھ انہوں نے ایک پورا بیانیہ ترتیب دیا، اور کوئی معمولی بات نہیں، انہوں نے پورے عالم اسلام کو اس طرح متاثر کیا کہ جو لوگ ان کے مخالفین بھی ہیں انہی کی بولی بولتے ہیں، انہی کے نقطہ نظر کو اختیار کرتے ہیں. یہ کوئی معمولی اثر نہیں ہے. تو وہ عالم اسلام کی اگر تاریخ کی بڑی شخصیات میں اگر آپ کوئی پلیسمنٹ کرنا چاہیں تو مولانا مودودی کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ اپنے تو اپنے جو ان کے بیگانے ہیں، اور پھر انٹرنیشنلی بھی ان کو اس حیثیت میں مانا جاتا ہے. تو جب اتنے بڑے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر دیکھیے بڑے لوگ بڑی ہی بات کرتے ہیں. صحیح. اور پھر اس کے نتائج بھی ظاہر بات نکلے، اور عالم اسلام میں اس کا بڑا غیر معمولی اثر ہوا. ٹھیک ہے. اچھا دوستو، ایک چھوٹے سے ہم بریک پہ جا رہے ہیں. بریک کے بعد انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ریحان یوسفی صاحب، ڈاکٹر ریحان یوسفی صاحب. ابو یحییٰ کے نام سے ساری دنیا ان کو جانتی ہے، ڈاکٹر ریحان یوسفی کے نام سے بھی جانتی ہے. بہت اچھی گفتگو ان کے ساتھ جاری ہے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے. بریک کے بعد پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ ناظرین. وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کے لیے. ہم گفتگو کر رہے ہیں ابو یحییٰ صاحب سے. بہت سے موضوعات پہ بات ہو رہی ہے، بہت سے موضوعات ابھی بھی تشنا ہے. اس حصے میں ہم ضرور اس پہ بات کریں گے. اچھا، آپ کی کتاب آئی میرے ہاتھ میں، قرآن کا مطلوب انسان. قرآن تو ہے ہی، اس کا تو موضوع ہی انسان ہے. تو قرآن کا مطلوب انسان میں لگ بھگ آپ کے، مجھے کیا پڑتا ہے، 21 کے قریب اس میں آپ کے ٹاپکس ہے جس کو آپ نے کور کیا. 23 کے قریب ٹاپک ہے جس کو آپ نے کور کیا ہے، اور مختلف حوالوں سے آپ نے بات کی ہے. اور ظاہر ہے ناظرین اس کو جاننا چاہیں گے. میں نے تو پڑھا ہے اور میں نے تو سنا اس کو. بنیادی طور پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ قرآن کا مطلوب انسان سے آپ کی کیا مراد ہے؟
دیکھیے میں یہ بات جو لوگ ہمیشہ میں نے اس پہ توجہ دلائی ہے کہ یہ جو نبوت ختم ہوئی ہے تو یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ میرے نزدیک. یہ کوئی معمولی ایونٹ نہیں تھا، یہ اتنا بڑا ایونٹ تھا کہ اس کی صدیوں بلکہ ہزاروں برس پہلے سے پیشگوئی کی جا رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ نے دین کو نہ صرف یہ کہ مکمل کیا بلکہ اس کی حفاظت کا بھی بھرپور انتظام کیا گیا. حضور کی زندگی میں حضور کو پورے عرب کے اوپر غلبہ دیا گیا، اور پھر جیسا کہ میں نے ابھی عرض بھی کیا تھا کہ انسانی تاریخ کی ایک عظیم ترین امپائر قائم ہوئی خلافت راشدہ کے دور میں. وہ امپائر پھر بڑھتی چلی گئی، دنیا کے 3 بر اعظموں کے اوپر وہ حاکم ہو گئی، اور وہ اس دین کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی. صحیح. اور اس امپائر نے، عظیم امپائر نے اپنی پولیٹیکل پاور سے، اپنی تہذیبی قوت سے، اپنی علمی قوت سے اس پورے دین کی حفاظت کا بھرپور انتظام کیا. وہ دین اب ہمارے پاس محفوظ ہے، اس کی بنیادی کتاب قرآن مجید ہے. اچھا، وہ قرآن مجید جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو وہ 2 چیزیں ہمیں ڈے لائٹ کی طرح واضح کرتی ہے. ایک 2 ٹوک بتاتی ہے کہ انسانوں کے سامنے اس کے پروردگار نے منزل کیا رکھی ہے. صحیح. اور وہ ہے آخرت کی فلاح. بالکل 2 ٹوک ہے. جو شخص قرآن مجید کو خالی اس ذہن ہو کر پڑھے گا وہ کسی دوسری رائے کے اوپر پہنچ نہیں سکتا. وہ پہلے صفحے سے ہی شروع کرتا ہے اور آخر تک اسی پہ بات کرتا چلا جاتا ہے، فلاح ہے آخرت. اس کے بعد وہ اس منزل تک پہنچنے کا راستہ بھی اسی طرح کلیئر کٹ ڈے لائٹ کی طرح بیان کرتا ہے. اس طرح بیان کرتا ہے کہ اس راہ کے ڈوز بتاتا ہے اور اس راہ کے ڈونٹس بتاتا ہے. کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا اوامر ہیں، کیا نہیں ہے، کیا نواہی ہیں، کیا معروف ہیں، کیا منکر ہیں. ایک ایک چیز کو بیان کرتا ہے. تو اس کتاب میں نے جو خدمت سر انجام دی ہے کہ قرآن مجید میں چونکہ بہت ساری چیزیں ہیں، ان چیزوں میں یہ جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں یہ کئی نظروں سے اوجھل سے ہو جاتے ہیں، حالانکہ بار بار قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں. تو اس طالب علم نے جو ایک ہمبل سے خدمت سر انجام دی ہے کہ وہ جو اہم ترین چیز ہے، منزل تک پہنچنے کا راستہ ہے، 6,500 ہزار آیت میں سے اسے نکالا ہے اور ان مقامات کو لیا ہے جہاں پر وہ کلیکٹیولی بیان ہو رہے ہیں. یعنی انفرادی طور پہ تو وہ بہت بیان ہوئے، لیکن ان مقامات کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں 5، 6، 7، 8، 10 آیات کی ایک مجموعہ ہے جس میں وہ سارا کمبینیشن بیان ہو رہا ہے. اچھا، ہر جگہ اس کمبینیشن کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسپیکٹ ایسا سامنے لایا گیا جس سے پتہ ہی چل رہا ہے کہ یہ عین مطلوب ہے. مثال کے طور پر یہ کہا گیا کہ جنت اسی پہ منحصر، یہ کرو گے تو جنت میں جاؤ گے. یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اگر ان کوئی رذائل ہیں ان سے بچنا ضروری ہے. کہیں یہ بتایا گیا کہ اللہ کا حکم ہے، یہ فیصلہ ہے اس کا کہ یہ کرو. کہیں یہ بتایا گیا کوئی منفی چیز ہے کہ شیاطین کا طریقہ یہ ہے. تو ہر وہ اسلوب قرآن نے اختیار کیا ہے جس سے لوگ اس پہ کنونس ہو جائیں کہ یہ واقعتاً ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، اور ساتھ میں وہ ڈوز اینڈ ڈونٹ بیان بھی کر دیے گئے ہیں. تو ان سب کو لوگوں کے سامنے ہم نے رکھا، اور قرآن کے باقی مقامات کا احاطہ بھی اس میں ہو جاتا ہے. ان کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس سے باہر کچھ رہتا نہیں ہے. وہ سب گویا کہ ایک تعلیمات ہے دین کی جو کلیئر کٹ لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے. اور جب وہ سامنے آ جاتی ہے، ہدف بھی پتہ چل گیا کہ منزل جو ہے وہ نجات ہے، یہ بھی پتہ چل گیا یہ اس تک پہنچنے کا راستہ ہے. تو اس کے بعد اب ایک شخص جو سچی خدا پرستانہ زندگی اختیار کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہتا کہ وہ انسان بنے جو خدا کو مطلوب ہے. اور جب انسان جب اس راہ پہ قدم رکھتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کا واسطہ اللہ تعالیٰ سے پڑ جاتا ہے، اس لیے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی طرف اللہ نے خود بلایا ہے، خود اس طرف رہنمائی کی ہے. تو جس وقت آپ اس کو اپنی زندگی بناتے ہیں تو سامنے خدا ہے، وہ تو زندہ ہستی ہے، وہ بت تو نہیں ہے نا، وہ سب سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. تو اب مثال کے طور پر جب اس وقت آپ صبر کرتے ہیں اور صبر کے مطالبے کو اختیار کرتے ہیں تو قرآن نے اس کے بارے میں گارنٹی کر رکھی، ان اللہ مع الصابرین، آپ خدا کی مائیت کا تجربہ کریں گے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کو کوئی فلسفیانہ یا صوفیانہ چیز مت سمجھیے گا. آپ کو لگے گا کہ خدا عرش سے ہے آیا اور زمین کے اوپر، خدا پاک ہے، آنے اور جانے کی اصطلاح سے صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ عرش سے وہ آیا، فرش پہ آیا اور آپ کو اس نے گویا کہ گود میں اٹھا لیا. یعنی اس درجے کی شفقت، اس درجے کی کیئر، اس درجے کی محبت. یعنی اس کے بعد آپ کا ایمان بڑھتا ہے، خدا سے آپ کا تعلق بڑھتا ہے. پھر بدترین حالات میں بھی آپ اپنی جگہ سے نہیں ہلتے. آپ چاہے بدترین بیماری کو فیس کریں، غربت کو فیس کریں، فاقے کو فیس کریں، آپ کتنا ہی سخت زندگی کا کرائسس فیس کریں، آپ اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں. اور یہ وہ چیز ہے جو عین مطلوب، یہ ایک چیز ہے. شکر آپ جب کریں گے تو آپ کو پتہ ہی چلے گا کہ اگر آپ شکر کریں گے، لئن شکرتم لازیدنکم، تمہارا وعدہ یہ ہے کہ شکر کرو گے تو تمہارے نعمتوں میں اضافہ ہوگا. آپ اس کا تجربہ کریں گے. اسی طریقے سے قرآن کا مطالبہ ذکر تو فذکرونی اذکرکم، آپ اس کا تجربہ کریں گے کہ خدا یا تو خدا بھولتے کیا ہے جو خدا کسی کو یاد کرے گا، لیکن جب وہ یاد کرتا ہے اس مفہوم میں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ
پھر اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑے گا نہیں کسی صورت میں بھی، ہر حال میں آپ کو سپورٹ کرے گا، آپ کا سہارا بنے گا. یعنی خدا کی مائیت کا، اس کی قربت کا تجربہ کرنے کے لیے آپ کو مرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، اور خدا و زندہ و جاوید خدا کا آپ تجربہ کر لیں گے. اچھا، آپ نے جیسے کہا قرآن کا مطلب انسان، یہ ہمارا مطمع نظر کیوں نہیں ہے؟ آج ہمارے یہاں سینکڑوں ہزاروں مساجد ہیں، ہر جمعے میں خطبے ہوتے ہیں، مختلف موضوعات پہ بات کرتے ہیں، ہزاروں لاکھوں عالم گھوم رہے ہیں. ہم لوگوں سے صرف اس چیز کا مطالبہ بھی اگر کریں گے، قرآن کا جو مطلوب انسان ہے وہ بن جاؤ، تو سمجھتے ہیں کہ معاشرہ تبدیل ہو جائے گا اگر صرف اس کا ہی مطالبہ کر لیں؟ معاشرہ انسانی تاریخ میں ایک ہی دفعہ بدلا اور اسی وجہ سے بدلا ہے. صحابہ اکرام اصل میں یہی تھے، وہ سب سے بڑے قرآن کے مطلوب انسان تھے. اور دیکھیے آپ نے جو سوال کیا کہ یہ مسئلہ کیا ہے، میں عرض کروں کہ قرآن مجید نے خود اس مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. وہ جو قرآن مجید میں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، ہم نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے. یعنی مطلب اس بات کا یہ ہے کہ انسان ایک وقت میں دو چیزوں کے اوپر فوکس نہیں کر سکتا. یعنی اب میں اگر کیمرے کی طرف دیکھ رہا ہوں تو مجھے آپ کی طرف سے نظر ہٹانی پڑے گی، حتیٰ کہ میں اگر کیمرے کو بھی دیکھ رہا ہوں تو پس منظر کی چیزیں بھی میری نگاہوں سے اوجھل ہوں گی. تو جس وقت وہ جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اضافے جو ہوتے ہیں، جس وقت آپ ان اضافوں کو فوکس کر لیتے ہیں تو پھر قرآن کا مطلوب انسان فوکس نہیں رہے گا، آپ کا فوکل پوائنٹ نہیں رہے گا، کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا نجات تو وہاں سے مل جانی ہے. صحیح. جب آپ کا تصور یہ ہو گیا ہے کہ آپ کو فلاں فلاں چیزوں سے نجات مل جائے گی تو یہ آپ کے نظر پھر اہم نہیں رہیں گے. پھر آپ بولیں گے یار اچھا ٹھیک ہے، اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کو کمپرومائز کر لیتا ہوں، میں جھوٹ بول دیتا ہوں، حالانکہ یہ بنیادی تقاضا ہی ہے. لیکن اس مقصد کے حصول کے لیے آپ اس کو کمپرومائز کرنا شروع کریں گے. لوگ دنیا بھر میں جا کے دعوت دے رہے ہوں گے، وہ اپنے گھر میں جو حکم ہے کہ رشتہ داروں کا خیال کرو، آپ حج کرنے جا رہے ہوں گے لیکن آپ پڑوسی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہوں گے کہ بھئی تم میرے لیے دعا کرنا، آپ حالانکہ وہ بھوکا ہے، اس عالم کے اندر آپ حج کرنے جا رہے ہیں. تو قرآن کا جو مطلوب انسان ہے وہ تو شروع ہی سے ہوتا ہے کہ بھئی والدین کا خیال کرو، رشتہ داروں کا خیال کرو، یتیموں کا، مسکینوں کا خیال کرو، اور پھر اس کا نتیجہ نکلے گا کہ معاشرے میں سرتاسر خیر پھیلے گی. یہ بالکل نیچرل طریقہ ہے اور یہ قرآن مجید کا طریقہ ہے. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ یہ چیز ہمارے ہاں موضوع سخن نہیں ہے. اور دیکھیے کیوں نہیں ہے، یہ میں آپ کو واضح کروں، مجھ پہ بھی بہت دیر میں یہ بڑا المیہ ہے کہ ہمارے موضوع سخن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ قرآن مجید میں پڑھیں، ایک میں نے اس میں مقام چنا ہے جس کا نام ہے صراط مستقیم. یہ سورہ انعام کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جب احکام یہ بیان کیے تو آخر میں وہ کہا ہے کہ ان ھذا صراطی مستقیم فاتبعوہ، کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ. وہی ایمان و اخلاق کی دعوت ہے، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، دیکھو اس کی پیروی کرنا اور اس کو چھوڑ کے دوسرے راستوں پہ ہرگز مت چلنا. اس کے بعد اگلی صورت آتی ہے سورہ اعراف، دونوں جوڑا صورتیں اور وہی موضوع زیر بحث ہے. وہاں پر اب واقعہ یہ بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ شیطان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے، سجدے سے انکار کر دیا ہے. اب وہ اللہ تعالیٰ کو بتا رہا ہے وہ کیا کرے گا. اس کا جملہ سنیے، وہ کہتا ہے لَأَخُذَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ پروردگار میں تیری اسی سیدھی راہ پہ بیٹھا ہوں. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، میں ان کے آگے سے آؤں گا، خلفہم پیچھے سے آؤں گا، ایمانہم شمالہم دائیں سے بائیں سے آؤں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو ان کو شکر گزار نہیں پائے گا. شیطان بیٹھا ہوا ہے، لوگ یہ بات نہیں سمجھتے. وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کو کسی طرح بھی ہٹائے گا، چاہے گناہ کے ذریعے سے ہٹائے چاہے نیکی کے ذریعے سے ہٹائے. یہ دوسری بات سمجھ لیں، نیکی کے ذریعے سے ہٹائے گا کیا مطلب؟ کوئی نیک نصب العین آپ کے سامنے رکھ دے گا جو بڑا اچھا ہوگا، آپ اس کو پورا کرنے جائیں گے، آپ نیکی سمجھ کے کریں گے، نیکی سمجھ کے کریں گے، اس کو کمپرومائز کر جائیں گے آپ. اور یہ شیطان کی کامیابی ہے. الفاظ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان ھذا صراطی مستقیم فاتبعوہ، وہ کہہ رہے ہیں لاقودن لہم صراطک المستقیم. آپ دیکھیں بالکل دو ٹوک قرآن نے بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس پہ چلو، وہ کہہ رہا ہے میں اسی پہ بیٹھا ہوں، آنے نہیں دوں گا. یہ ہے اصل مسئلہ. شیاطین اس راستے کو ٹارگٹ کیے بھی ہوتے ہیں، کوئی آتا ہے تو اس کو چھوڑتے نہیں ہو، چاہے گناہوں کے راستے سے لے کے جائیں چاہے نیکی کے راستے. اس لیے کہ دیکھیں یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، یہ گناہوں سے ان کو لے جانا آسان نہیں ہوتا. ان کو آپ شراب سے بھی نہیں لے جا سکتے، زنا سے بھی نہیں لے جا سکتے، یہ اپنی دنیا کو قربان کر دیتے ہیں، مگر ان کو اس طرح سے لے جانا بڑا آسان ہے. یعنی جیسے مسیحیت میں ترک دنیا کے راستے سے لے گئے نا، وہ نیکی کا راستہ تھا، پرہیزگاری کا راستہ ہے، لیکن اصل میں آپ جہاں پہ حکم تھا والدین رشتہ دار سب کو چھوڑا آپ اس طرف نکل گئے. اچھا گفتگو کیونکہ ہمیں ظاہر ہے اس میں کچھ اور بھی کرنی ہے، میں ایک دو سوال اور کروں گا، اس کے بعد تھوڑی سی اور گفتگو کروں گا. آپ نے صبر کو موضوع بنایا اور صبر پہ آپ نے بڑا زبردست نہ صرف کتاب بھی آپ کی ہے، اس پر بہت اچھا لیکچر ہے. صبر کو بھی آپ نے قرآن سے ثابت کیا ہے کہ صبر ہی اصل چیز ہے. تو آپ نے کئی جگہوں پہ بتایا کہ جو احسن عمل ہیں اس میں سب سے بڑھ کر بھی صبر آتا ہے اور صبر کے فوائد، صبر ہی سب کچھ ہے. تو مختصراً میں چاہوں گا، وقت میرے پاس کم ہے، کہ صبر کے حوالے سے
جو قرآن ہم سے چاہتا ہے وہ کیا ہے، اور قرآن نے صبر پر کیا زور کیوں دیا ہے صبر پہ؟ دیکھیے اس کی وجہ ہے ہمارے یہاں صبر کو ایک خاص مفہوم میں خاص کر لیا گیا ہے، اور مفہوم یہ ہے جو گرچہ اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ کوئی مشکل آ جائے تو اس کے اندر آدمی جو ہے اس کو حوصلے کے ساتھ فیس کرے، یہ ٹھیک ہے مفہوم، لیکن قرآن مجید میں صبر کا مفہوم اتنا ہی نہیں ہے، بہت ہی جامع تعبیر ہے قرآن مجید میں۔ میں نے اپنے اس لیکچر میں یہ بات واضح کی اور پھر جب لکھا ہے وہاں بھی یہ واضح کی ہے کہ دیکھیے قرآن مجید جب نجات کی بشارت دیتا ہے تو ایمان کا ذکر کرتا ہے، اعمال صالح کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے اس پہ نجات ملے گی۔ کئی مقامات پر سارے اعمال کا، جیسے کہ اس میں قرآن کا مطلوب انسان میں اعمال کا ذکر کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اس کا بدلہ جنت ہے۔ اعمال میں سے صبر واحد عمل ہے کہ کئی مقامات پر قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہ ان کے صبر کا بدلہ ہے، کئی مقامات کے اوپر قرآن مجید نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ ان کے صبر کا بدلہ ہے۔ اب صبر ہے کیا قرآن مجید کی اصطلاح میں؟ وہ یہ ہے صبر کا مطلب کہ جو حق آپ سمجھے ہیں اس پر ثابت قدم رہیں، یہ صبر کا مطلب ہے۔ صحیح رویے کے اوپر آپ ثابت قدم رہیں۔ اب ثابت قدمی یہ چیز ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ مغرب کے کسی ماحول کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں پر آپ کے سامنے مثال کے طور پر ایک نوجوان گیا ہے، وہاں پر شراب ہے، وہاں پر شباب ہے، وہاں پر جوا ہے، تو اس کے لیے صبر کیا ہے؟ اب وہ دیکھیں وہاں پہ صبر کا بظاہر کوئی موقع نہیں ہے، یعنی وہ تو عیش و عشرت ہے نا، وہاں پہ کوئی دکھ غم تو نہیں ہوا، لیکن اگر وہ نیکی پہ ثابت قدم رہتا ہے، وہ عفت اور پاکدامنی کو اختیار کرتا ہے، تو قرآن کی اصطلاح میں اصل میں اس نے صبر ہی کیا ہے، روک لے اپنے آپ کو، حق پر ثابت قدم رکھے۔ اس لیے جو قرآن نے جہاں پر اس کو لازمی چیزوں میں شامل کیا ہے نا، سورہ والعصر میں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تو وہاں پہ یہی بات آخر میں کہی گئی ہے کہ حق کی تلقین کریں اور حق پر ثابت قدمی کی تلقین کریں، یعنی ثابت قدمی۔ تو یہ ثابت قدمی ہے۔ پھر اس میں جو بڑی اہم چیز ہے، آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو مطالبہ ہے یہ انسان کو زندگی کے ہر سرد و گرم کے اندر، یعنی زندگی میں مثال کے طور پر تنگی آتی ہے، ٹھیک ہے نا، اب جب تنگی ہوتی ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو اچھے لوگ، اور آج کل پاکستان کے جو معاشی حالات، بلکہ دنیا بھر میں انفلیشن بڑھ رہا ہے، یہ کوئی آسان چیز نہیں ہوتی۔ اس میں آدمی یہ کہتا ہے کہ میں رزق حرام کی طرف دروازے کھلے ہوئے ہیں، اگر میں یہ حرام کام کر لوں، ناجائز ذرائع سے پیسہ حاصل کر لوں تو آمدنی بڑھ جائے گی، ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ یہاں پہ بھی اصل میں آپ کو ثابت قدم رہنا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ غربت کا پرچہ۔ اچھا پھر ایک پرچہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بیماری کا شکار ہو گئے، اب بیماری کے اندر انسان کا مزاج بگڑ جاتا ہے، تو اس کا ایک پہلو تو یہ کہ اس تکلیف کو حوصلے کے ساتھ جھیلے، اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر ہم بیمار ہیں اس میں ہم اگر ہمت ہے نماز پڑھ سکتے ہیں تو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، یہ نہیں کہ ہم نمازی چھوڑ دیں، یعنی اس کے لیے بھی ونس اگین آپ کو ثابت قدمی کی ضرورت ہے۔ تو یہ صبر وہ چیز ہے جو زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے، اور یہی وہ پس منظر ہے کہ قرآن مجید نے جب اس کو بیان کیا تو میدان جنگ میں بھی بیان کیا، یعنی کہ جو قتال کی شرائط ہیں وہاں پر قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ تم میں اگر 10 لوگ صبر کرنے والے ہیں تو 100 کے اوپر غالب آئیں، اور پھر جب حکم میں رعایت کی گئی تو یہ کہا گیا کہ اگر 100 ہیں تو وہ 200 کے اوپر غالب آئیں۔ تو اوصاف میں سے بھی چن کے جو وصف لے کے آئے ہیں وہ صبر ہے۔ وہ صبر اس مفہوم میں صبر نہیں ہے کہ مشکلوں پہ صبر کریں، مطلب یہ ہے کہ جس حق کو سمجھا ہے، جانا ہے، اس کے اوپر ڈٹے رہیں۔ ثابت قدمی کا دوسرا نام صبر ہے۔ بالکل، ثابت قدمی کا دوسرا نام صبر ہے، بالکل صحیح آپ نے۔ ثابت قدمی یہ وہ وصف ہے جس کا مفہوم اگر لوگ سمجھ لیں تو پھر انہیں پتہ چل جائے گا کہ اس کا تعلق یقیناً قوم کی صورتحال سے بھی ہے، لیکن زندگی کے ہر موڑ کے اوپر یہ اسی طریقے سے ریلیونٹ ہے۔ اور پھر اسی لیے اب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ قرآن نے کیوں یہ کہا ہے کہ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اس لیے کہ صبر کا مطلب یہ آپ ایمان کے اوپر بھی ثابت قدم رہے، آپ نیکیوں کے اوپر بھی ثابت قدم رہے، آپ اعمال صالح کے اوپر بھی ثابت قدم رہے، برائی کے مقابلے میں بھی ثابت قدم رہے، آپ جو ہے جو ایسی صورتحال تھی جہاں پر اچھے لوگ ڈگمگا جاتے ہیں، جس کی میں نے مثال دی کہ رزق کی تنگی ہے، یہ پریشانیاں ہیں، ان سب موقعوں کے اوپر آپ ثابت قدم رہے۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو اصل مطلوب ہے، اسی کا بدلہ جنت ہے۔ بہت اچھی بات کی آپ نے۔ بس آخر کے 2 سوالات کچھ ریلیٹڈ اس سے کہ ماشاءاللہ آپ نے اپنی تعلیم مکمل کی، پی ایچ ڈی کیا، اس کے بعد آپ المورد کو آپ نے جوائن کیا، پھر انظار ماشاءاللہ چلا رہے ہیں، تو اس میں دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ کام تو ایک ہی جیسا ہے،
اور اب بھی آپ المورد کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا اپنا کچھ الگ انظار کے نام سے جو کام نہیں، المورد سے تو میری اعزازی ہی وابستگی ہے اور وہ پچھلے کئی برسوں سے اعزازی ہے. اچھا ٹھیک. میرا اب تو کام جو ہے انذار کا ہے. انذار اصل میں اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایمان و اخلاق کی دعوت کو فوکل پوائنٹ بنایا جائے. دیکھیے جیسے کہ میں نے بات عرض کی تھی نا کہ انسانوں کے سینے میں دو دل نہیں ہوتے. یعنی ہم اگر بہت ساری باتیں کریں گے لوگوں کے سامنے تو لوگ اس گفتگو میں بھی اگر بات کروں تو لوگ اصل میں ٹیک اوے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ساری چیزیں یاد نہیں رکھتے. یعنی کوئی بھی شخص جو یہ پروگرام سنے گا آدھے گھنٹے بعد اسے کچھ یاد نہیں رہے گا. آدمی کو اصل میں کوئی چیز ایک چیز یاد رہتی ہے جو فوکل پوائنٹ ہوتی ہے. قرآن مجید میں آپ جب جا کے دیکھتے ہیں تو فوکل پوائنٹ ایمان و اخلاق کے علاوہ کچھ نہیں. تو میرا یہ انذار کا یہ ہدف ہے کہ جس چیز کو قرآن مجید نے فوکل پوائنٹ بنایا, جس کو اصل ہدف بنایا ہے, اسی کو لوگوں کے سامنے رکھیں, اسی کی شرح و وضاحت کریں. اس کو اگر وہ جو کہتے ہیں نا ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے تو وہ پھول ہے اس کو 100 نہیں 1000 رنگوں سے بھی باندھنا ہو تو قرآن نے یہ کیا 1000 رنگوں سے باندھ کے دکھایا. اسی کو ہمیں ریپیٹ کرنا ہے, اسی کو آج کے اسالیب میں بیان کرنا ہے. آج کے طریقے میں اگر اس کے لیے ناول لکھنے ہیں تو وہ اس کے لیے ڈراماٹائز کرنا ہے, تو وہ اس کے لیے جس طرح بھی میں ریسنٹلی ڈاکیومنٹری کے پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں تو اس ذریعے سے بھی بات وہی کرنی ہے, میسج وہی کرنا ہے. میرے نزدیک کوئی دوسرا کام بھی اگر میں کرتا ہوں تو میرے نزدیک وہ زیادہ اہم نہیں ہے, یہ کام سب سے زیادہ اہم ہے. گرچہ میں دوسرے کاموں کی نفی نہیں کر رہا, دین کی شرح و وضاحت کا کام بھی ایک کام ہے, علمی سوالات پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی ایک کام ہے. لوگ اپنے اپنے کام کر رہے ہیں وہ ضرور کریں اور ان کی بڑی اہمیت ہے, ان کی میں ہر کام کی قدر کرتا ہوں. لیکن میں نے اپنے لیے, صحیح بات ہے آدمی ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتا ہے, تو میں نے اپنے لیے اس کام کو چنا ہے. اور اس کا شاید سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دنیا بدلے نہ بدلے, لوگ نیک ہوں نہ ہوں, اپنے لیے ذرا موٹیویشن پیدا ہو جاتی ہے کہ دوسروں کو کہہ رہے ہیں تو خود. اچھا ایک مسئلہ یہ آتا ہے, ایک بالکل آخری 2-3 منٹ رہ گئے, کہ ایک الزام جو لگتا ہے کہ بھائی یہ قرآن کی بہت بات ہوتی ہے لیکن حدیث سے جو ہے استفادہ نہیں کیا جاتا یا حدیث کو نہیں لایا جاتا, اور کہیں دبے لفظوں میں منکر حدیث کا لفظ بھی آ جاتا ہے مختلف, تو یہ بھی فیس ہوتا ہوگا. تو اس کو کیسے آپ جو قرآن کی مطلوب انسان کتاب اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے, اس میں ہر آیتوں کے مجموعے کے بعد بلکہ ہر آیت کے بعد حدیث در حدیث نقل ہے, اس لیے کہ وہ رول ماڈل ہے کون جس نے اس پہ سب سے زیادہ عمل کیا ہے. اس کے بارے میں سیدہ کی گواہی ہے, سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی, کانا خلق و قرآن. کون ہے وہ حضور ہے. حضور کا ریکارڈ کہاں ہے سب سے زیادہ, وہ حدیث کے اندر ہے, یعنی قرآن میں ہے, اور پھر عملی نمونہ اس کا حضور کے یا تو اعمال میں یا حضور کے اقوال میں. تو یہ جو کتاب آپ نے ہاتھ میں پکڑ رکھی ہے قرآن کا مطلوب انسان, اس میں تو اتنی حدیثیں ہیں کہ گویا کہ حدیثوں کا ایک مجموعہ بن چکی ہے کتاب. تو ایسا نہیں ہے, یعنی کون ایسا مسلمان ہوگا جو حضور کی کسی بات سے اس طور کا رویہ اختیار کرے. صرف ہم جو اصولی بات کہتے ہیں, جو اس میں بھی طریقہ میں نے اختیار کیا ہے کہ قرآن مجید کی روشنی میں سمجھیں, اس لیے کہ یہ اسٹیٹس قرآن مجید کو حضور نے دیا. اس کو فرقان اصل میں کس نے بتایا, حضور نے بتایا ہمیں, قرآن حضور نے دیا نا. تو سب سے بڑی حدیث کی کتاب اصل میں قرآن مجید ہے. صحیح بات, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, سب سے بڑی حدیث کی کتاب تو قرآن مجید. وہ اپنا اسٹیٹس ہی بتاتا ہے, وہ میزان ہے, وہ فرقان ہے. یعنی میزان کا مطلب ہے کہ وہ ترازو ہے جس میں آپ ہر چیز کو تولیں گے. فرقان ہے جس میں آپ ہر باطل ہر حق کی جو ہے کسوٹی ہے, اس میں آپ پرکھ کے دیکھیں گے کون سی چیز پیتل ہے اور کون سی چیز سونا ہے. بہت اچھی بات کی. بالکل آخر میں سوال, آپ نے ماشاءاللہ بہت کام کیا, بڑی کتابیں بھی آئی ہیں, ریسرچ موضوعات پہ بھی بات ہو رہی ہے. بالکل آخر میں پوچھنا چاہوں گا کہ آخر آئندہ کے کیا پلانز ہیں آپ کے, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے آپ بہت دھیمے انداز میں اپنے پیغام کو لے کے چل رہے ہیں, ماشاءاللہ لوگ بھی جڑتے جا رہے ہیں, پروگرامز بھی ہو رہے ہیں ریگولر, لوگ آپ کا قافلہ بھی بن رہا ہے, لوگ بھی آ رہے ہیں. آگے کی کیا پلانز ہیں آپ کے؟ دیکھیے میں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ابھی تک تو میں نے میڈیا چھوڑ رکھا تھا پچھلے 10 برسوں سے, اب میں واپس کمنگ بیک ٹو میڈیا ان الیکٹرانک میڈیا. اور اس میں بھی اب میں بجائے اس کے کوئی چینل جوائن کروں, وہ میں نے ہر جگہ معذرت کی ہے, میں خود اپنا ڈاکیومنٹری کا ایک وہ بنا رہا ہوں. صحیح. اور وہ انٹرنیشنل سطح کی ایک ڈاکیومنٹری پہ میں کام کر رہا ہوں جو نیشنل جغرافی کو ڈسکوری کے لیول کی ہوگی, جس میں قرآن مجید کی جو اصل دعوت ہے, جو اس وقت ایتھیزم کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اس کا حل صرف قرآن مجید میں ہی ہے. تو وہ ہم اسلام کا نقطہ نظر پوری قوت کے ساتھ اس طرح لائیں گے کہ ایتھیزم کو جڑ سے انشاءاللہ اس کو کھاڑ کے پھینک دیں گے. تو قرآن مجید نے اپنی دعوت کو جس طرح اسٹیبلش کیا ہے منکرین کے سامنے, وہ آج کے دور میں بھی اتنی ریلیونٹ ہے, تو اس کو پوری قوت کے ساتھ پیش کریں گے. یہ اردو کا چینل ہوگا کہ انگلش کا؟ یہ اصلاً تو اردو میں بنے گی, پھر اس کے دیگر زبانوں میں ترجمہ ہوتا ہے. ضروری ہے کہ انگریزی میں ہونا چاہیے, انگریزی میں, عربی میں, انشاءاللہ ساری زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن ہوگا. اور یہ ایک بین الاقوامی نوعیت کا پروجیکٹ ہے, اس کی مختلف ملکوں میں جا کے شوٹ ہوگا
اور ایک بڑا یہ انشاءاللہ پروجیکٹ اللہ بہت بہت شکریہ. آپ لیکن یو کے جائیں تو ضرور لندن میں آپ ضرور اسلام چینل اردو کے ضرور دفتر میں آئیں انشاءاللہ, وہاں آپ سے ملاقات بھی ہوگی. بہت بہت شکریہ آپ کا. دوستوں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کسی عالم سے, کسی اہل علم سے, کسی ایسے شخص سے جب گفتگو کرو تو اصل میں نالج آپ کی بڑھتی ہے. میں سمجھتا ہوں آج جتنی میری نالج بڑھی ہے آپ کی بھی اتنی ہی بڑی ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.